السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے یہ جانا کہ ضمیر متصل کے اندر جو 4 ضمائر ہیں ہو، ہما، ہم اور ہننا، یہ جو ضمائر ہے ان کے لکھنے اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کیوں مختلف ہے یہ ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہے اچھے سے جان لیا ہے۔ یعنی ہو ضمیر جو ہے اس پر کب زبر آتا ہے، کب زیر آتی ہے، کب الٹا پیش آتا ہے، کب کھڑی زیر آتی ہے، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں جان لیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہما، ہم اور ہننا، یہ کب ہم، ہما اور ہننا میں تبدیل ہوتے ہیں، ان کا طریقہ بھی جو ہے ہم نے پچھلی کلاس میں جان لیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کریں اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے۔ تو آج کی کلاس میں ہم جاننے والے ہیں کچھ ایسے مرکب اضافی کے بارے میں جن کا ترجمہ عموماً کے، کا، کی کا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہم نے جب مرکب اضافی کو شروع کیا، ہم نے جو ان کا ٹرانسلیشن کیا ہے ہم نے کے، کا، کی کا کیا ہے۔ جیسے حامد کا گھر، حامد کے قلم، فاطمہ کی کتاب، ہم نے کا، کے، کی کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یاد رہے مرکب اضافی کے اندر جو عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کے، کا، کی، را، رے، ری کا کیا جاتا ہے۔ بات کو سمجھنا، مرکب اضافی کے اندر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کے، کا، کی اور را، رے، ری کا کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کا گھر تو کا، ٹھیک ہے نا، اس کے قلم تو کے، اس کی کتاب تو کی، ٹھیک ہے نا، تمہارا گھر تو را، میرا را آیا، ٹھیک ہے نا، میرے قلم تو رے آیا، ٹھیک ہے نا، میری کتاب تو ری آیا۔ تو مرکب اضافی کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں کے، کا، کی، را، رے، ری کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر آپ کو ایسے بھی مرکب اضافی ملیں گے جن کا ترجمہ رے، را، رے اور کی، کا، کے کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ قرآن کے اندر مرکب اضافی ہے، یہ ہم آج کی کلاس میں جاننے والے ہیں۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاسز ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی اور۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف کہا جاتا ہے اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے جو ہے مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد کو بھی جان لیا۔ مضاف کے اندر ہم نے خالی 2 پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے اور مضاف الیہ کے اندر 1 پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے۔ مضاف کے 2 پوائنٹس کون سے ہیں کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا اور اعراب ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مضاف الیہ کے اندر ہم نے جانا کہ مضاف الیہ ہمیشہ ہی مجرور ہوا کرتا ہے، یعنی حالت جر میں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے مرکب اضافی کے ٹاپک کو شروع کیا تھا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مضاف الیہ اکثر معرفہ ہوا کرتا ہے اور کبھی نکرہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، مضاف الیہ جو ہے یہ آپ کو اکثر جو ہے معرفہ ملے گا لیکن کبھی نکرہ بھی آئے گا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ قرآن کے اندر آپ کو مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ملے گی، اس میں آپ کا مضاف الیہ جو ہوگا وہ نکرہ ہوگا۔ تو اس صورت میں اس مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا یہ چیز میں آپ کو سکھانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، گھر کا دروازہ، اس کی عربی جو ہے بنانی آسان ہے کیونکہ آپ نے یہ پڑھا ہے۔ دروازے کو پہلے لکھو اور گھر کو بعد میں، تو کیا بنے گا؟ باب البیت، گھر کا دروازہ۔ اب یہاں پر جو گھر جو ہے یہ اسپیسیفک ہے تو ہم نے لکھا البیت، ہم نے الف لام لگایا معرف باللام، باب البیت، گھر کا دروازہ۔ یہ گھر یہاں پر خاص ہے، اسپیسیفک ہے۔ لیکن اب اگر میں ایسا مرکب بناؤں کہ کسی گھر کا دروازہ، تو اب اس صورت میں کیسے مرکب بنائیں گے؟ تو ہم لکھیں گے باب بیتن، کیا لکھیں گے؟ باب بیتن، کسی گھر کا دروازہ۔ اب میں نے یہاں پر مضاف الیہ نکرہ لایا، تو اب یہ کوئی کہے گا کہ بھائی یہ نکرہ آیا تو یہ ہمارا مرکب اضافی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ آپ کا مرکب اضافی ہے، لیکن آپ نے اب یہاں پر ترجمے پر دھیان دینا ہے کہ اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، کیونکہ قرآن کے اندر آپ کو مضاف کے ساتھ مضاف الیہ نکرہ بھی ملے گا اور معرفہ بھی ملے گا۔ بات کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مسجد کا دروازہ، اس کی عربی باب المسجد، مسجد کا دروازہ، اور یہ مسجد جو ہے یہ کوئی اسپیسیفک مسجد ہے۔
لیکن اب اگر میں کہوں کسی مسجد کا دروازہ تو کیا کریں گے؟ بابو مسجدن، کسی مسجد کا دروازہ۔ اب یہاں پر مسجد جو ہے یہ کوئی عام مسجد ہے، یہ کوئی خاص مسجد نہیں رہی۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر دھیان دیجئے کہ عربی زبان کے اندر کلن اور بعدن یہ جو دو الفاظ ہیں یہ بھی مضاف بن کر آتے ہیں۔ عربی زبان میں کلن اور بعدن جو ہے یہ بھی مضاف بن کر آتے ہیں، لیکن دھیان رہے یہی دو الفاظ مضاف بن کر نہیں آتے، اس کے علاوہ بھی جو ہے الفاظ آتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گے، لیکن اس ویڈیو کے آخر میں جو ہے میں آپ کو وہ الفاظ بھی بتا دوں گا جو مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے کیا کہا کہ عربی زبان کے اندر کلن اور بعدن جو ہے یہ بھی مضاف بن کر آتے ہیں، جیسے کلو شیئن۔ اب کلو جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ مضاف ہے، یہ ابھی آپ نے جان لیا۔ اصل میں تھا یہ کلن تنوین کے ساتھ، لیکن جب یہ مضاف کی جگہ پر آیا تو یہ بنے گا کلو ایک پیش کے ساتھ، اعراب ہلکا ہو گیا۔ لیکن یاد رہے یہ جو کلو ہے یہ کلہ بھی آ سکتا ہے، کلی بھی آ سکتا ہے اور کلو بھی آ سکتا ہے، یعنی یہ حالت رفع میں بھی آئے گا، حالت نصب میں بھی آئے گا اور حالت جر میں بھی آئے گا۔ میں انشاءاللہ ابھی جو ہے آپ کو قرآن سے بھی مثالیں دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کیا کہا؟ کلو شیئن، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز یا ہر ایک چیز۔ اب دیکھ لیجئے کلو جو ہے یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ شیئن ہے، لیکن شیئن جو ہے یہ تنوین کے ساتھ آیا، الف لام کے بغیر نکرہ آیا۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ کو قرآن کے اندر ایسی بھی کنسٹرکشن ملے گی مرکب اضافی کی جس میں آپ کا مضاف الیہ تنوین کے ساتھ ہوگا، یعنی نکرہ ہوگا، مفرد ہوگا، نکرہ ہوگا۔ تو کل شیئن اس کا مطلب ہے ہر چیز، ہر ایک چیز۔ بات کلیئر ہوگی؟ قرآن کے اندر ہے نا ان اللہ علی کل شیئن قدیر، وہاں پر کلی ہے، لام زیر لی، تو وہاں پر حالت جر ہے علی کی وجہ سے۔ تو کلو، کلی، کلہ یہ چینج ہو سکتے ہیں، لیکن شیئن جو ہے وہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا۔ تو وہاں پر لکھا گیا ہے ان اللہ علی کل شیئن قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تو وہاں پر شیئن جو ہے وہ نکرہ ہے، اور نکرہ سے مراد ہوتا ہے ہر عام، ہر کوئی چیز، اس میں کسی کی قید نہیں ہوتی، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، وہ بھی جو ہے اللہ جو ہے اللہ اس چیز پر قادر ہے، ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تو وہاں پر شیئن ہے۔ اگر یہ ہوتا کلو الشیء الف لام کے ساتھ، کلو الشیء، تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا پورا، یعنی چیز ایک ہی ہے، اسپیسیفک ایک چیز ہے، معرفہ اگر ہم اس کو بنائیں گے کلو الشیء یعنی اس چیز کا پورا، تو ترجمے کے اندر یہ فرق آ جائے گا۔ تو کلو شیئن سے مراد ہے ہر کوئی چیز، ہر ایک چیز، ہر چیز، لیکن جب ہم الف لام لگائیں گے کلو الشیء تو اس کا مطلب ہو جائے گا چیز کا پورا۔ جیسے کلو مسجدن، ہر ایک مسجد، کلو سیارتن، ہر ایک گاڑی، کلو مسلمن، ہر ایک مسلمان۔ لیکن جب ہم یہاں پر اب مضاف الیہ پر الف لام لگائیں گے، جیسے کل المسجد یعنی المسجد، اب یہاں پر مسجد کو ہم نے اسپیسیفک بنایا، معرفہ بنایا، تو اس کا مطلب ہے مسجد کا سب کچھ۔ اور مسجد کا سب کچھ بولے تو اس کے اندر پردے ہیں، کھڑکیاں ہیں، کلاک ہے، ممبر ہے، کرسیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم کہیں گے کل المسجد، مسجد کا سب کچھ۔ کل المسلم، مسلمان کا سب کچھ۔ مسلمان کا سب کچھ کیا؟ اس کے اعمال، اس کے کپڑے، اس کا جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اس ایک مسلمان کی بات ہوگی۔ کل المسلم، مسلمان کا سب کچھ۔ لیکن اگر یہ ہوگا کل مسلمن تو اس کا مطلب ہوگا ہر مسلمان، ٹھیک ہے نا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے نا ایک روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ تعالی علی کل مسلم حق ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر ہے للہ تعالی علی کل مسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے، للہ تعالی علی کل مسلم، تو وہاں پر مسلمن ہے، کلی وہ کیا ہے بھائی؟ وہ مضاف ہے، اور مسلمن مضاف الیہ ہے اور نکرہ ہے، تنوین کے ساتھ ہے، الف لام کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہر مسلمان۔ للہ تعالی علی کل مسلم، اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ کے دن غسل کرے،
ٹھیک ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہر مسلمان، تو علی کل مسلمین تو اس کا مطلب ہو گیا ہر مسلمان. اگر یہ ہوتا علی کل المسلم، کل المسلم، المسلم ہوتا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس مسلمان کا سب کچھ. بات کو سمجھنا. تو دیکھو معنی جو ہے کتنا چینج ہو رہا ہے الف لام کی وجہ سے اور تنوین کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. جیسے سورہ آل عمران کے اندر ہے آیت نمبر 185 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. تو وہاں پر کیا ہے؟ کل نفس، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو. اب یہاں پر نفسن ہے، کلو جو ہے یہ ہمارا مضاف ہے اور نفسن جو ہے یہ ہمارا مضاف الیہ ہے، لیکن الف لام کے بغیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جان کو. اب نفسن جو ہے یہ تو عام ہے نا، نکرہ ہے. اب نکرہ میں ہر کوئی آئے گا. اگر یہاں پر ان نفسی ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کسی خاص جان کو مزہ چکھنا ہے، کسی ایک اسپیسیفک جان کو مزہ چکھنا ہے. لیکن نہیں، کل نفس، چاہے کوئی بھی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر غائبین تک. غائبین ہم کہتے ہیں ان کو جو قیامت کی صبح تک پیدا ہو. ٹھیک ہے نا، سب کو مزہ چکھنا ہے. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی آئے ہیں یا آئیں گے ان سبوں نے جو ہے موت کا مزہ چکھا، اور جو آئیں گے ان کو بھی چکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، آیت ہے کل نفس. تو ابھی جو بھی پیدا ہوگا، چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، اس سب کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر یہ ہوتا کل النفس الف لام کے ساتھ تو کسی خاص جان کو چکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کلو جو ہے یہاں پر حالت رفع میں آیا، لیکن کلو جو ہے یہ حالت نصب میں بھی آئے گا، کلہ بھی آئے گا. جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم. کیا مطلب؟ یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، الربا، کس کو؟ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، صدقات کو. واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، نہیں خوش کرتا، کل، حالت نصب، کل کفارن، الکفار نہیں آیا، کفارن اثیم. تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں کرتا ہر ایک ناشکرا یا کسی ناشکرا گنہگار کو، یا کسی ناشکرا گنہگار سے. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہاں پر کیا آیا؟ کل کفارن، ہر ایک ناشکرا، کل کفارن. ٹھیک ہے جی. جیسے سورہ یونس کے اندر ہے، وہاں پر حالت جر میں آپ کو یہ ملے گا، جیسے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر ایک فرقے کا ایک رسول، ہر ایک فرقے کا، ہر ایک امت کا رسول. تو یہاں پر کسی خاص امت کی بات نہیں ہے، یہاں پر جتنی بھی امتیں ہیں ان کا ایک رسول. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کا رسول، ایک رسول. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ کلن کو آپ نے سمجھنا ہے. جب آپ کو یہ قرآن کے اندر ملے گا تو یہ مضاف ہوگا، تو اس کے ساتھ جو مضاف الیہ آئے گا وہ آپ کو الف لام کے ساتھ بھی ملے گا تو اس کا ترجمہ اور ہوگا، اور بغیر الف لام کے ملے گا تو اس کا ترجمہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے بعدن. اب بعدن جو ہے یہ بھی مضاف استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مضاف الیہ معرفہ اور جمع بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک چیز کے کچھ حصے کا اگر اظہار کرنا ہو، جیسے بعض الکتابی، بعض الکتابی یعنی کتاب کا کچھ حصہ، بعض الکتابی. اب دیکھیے یہاں پر بعض الکتاب جو ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب کا کچھ حصہ. اب یہاں پر یہ مرکب اضافی ہے، لیکن اس کے اندر کے، کا، کی، را، رے، ری کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے. تو قرآن کے اندر بعدو کا لفظ مضاف ہے، اور اس کے ساتھ مضاف الیہ آپ کو الف لام کے ساتھ اگر ملے گا اور مفرد ملے گا تو کیا کریں گے بھائی؟ بعض الکتاب، یعنی کتاب کا کچھ حصہ. جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے آیت نمبر 85 کے اندر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون ببعض، تو کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب کو؟ یعنی کتاب ایک ہی ہے، الکتاب ہے، الف لام کے ساتھ ہے، یعنی ایک اسپیسیفک کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور اسی کتاب میں بتایا جا رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب کو، یعنی کتاب کے کچھ حصے کا اور بعض حصے کا نہیں لاتے. ٹھیک ہے جی. جیسے بعض الصف، بعض الصف، بعض صفحے.
جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْدِ الصَّفِّ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گدھے پر سوار ہو کر چلا، اور اس زمانے میں جو ہے میں بلوغ کے جو ہے قریب تھا، یعنی جو ایج آف پیوبرٹی ہوتی ہے اس کے قریب تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے منہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے سامنے جو ہے دیوار نہیں تھی، دیوار کی آڑ نہیں تھی، دیر واز نو وال ان فرنٹ آف ہم. تو میں جو ہے میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا، فمررت علی بین یدی بعض الصف، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا، بعض، ٹھیک ہے نا، یعنی کچھ صف کا کچھ حصہ اس کے سامنے سے گزرا، اور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگ گئی، ٹھیک ہے نا، جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر نہیں ٹوکا. بات کلیئر ہوگی؟ جیسے بعض الطلاب، بعض طلبہ، اب طلبہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہم کہیں گے بعض الطلاب، بعض طلبہ، یعنی بہت ساری تعداد تھی طلبہ کی، لیکن ہم نے اس میں سے کہا بعض الطلاب، بعض طلبہ ناجحون، کامیاب ہیں، صالحون، نیک ہیں، صادقون، سچے ہیں، عالمون، عالم ہیں، عابدون، عبادت گزار ہیں. پھر آپ خبر کوئی بھی لا سکتے ہیں، لیکن اس لفظ کو سمجھو، بعض الطلاب، بعض طلبہ. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. اگر یہ ہوگا بعض الکتاب، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بعض کتاب کا حصہ، کتاب ایک ہی ہے. اگر یہ ہوگا بعض کتابن، الف لام کے بغیر، تو اس کا مطلب ہو گیا بعض کتابیں، یعنی کتابیں بہت ساری ہیں، ان میں سے کچھ کتابیں، کچھ بعض کتابیں. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور لفظ ہے اکثر. اکثر جو ہے یہ بھی مضاف بن کر آتا ہے، جیسے اکثر الناس، اکثر لوگ. سورہ بقرہ کے اندر ہے نا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اکثر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر، یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. یہ کلن اور بعدن جو ہے یہ عربی زبان کے اندر مضاف بن کر آتے ہیں. ان کے بعد آپ کو مضاف الیہ جو ملے گا وہ الف لام کے ساتھ بھی مل سکتا ہے اور تنوین کے ساتھ بھی مل سکتا ہے. اگر وہ آپ کو تنوین کے ساتھ یعنی نکرہ ملے گا تو آپ نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ آپ نے عموماً اس کا ترجمہ کرنا ہے جنرک میں. اور اگر الف لام کے ساتھ ملے گا تو اس اسپیسیفک چیز کا ترجمہ کرنا ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ کلو السیارتی، گاڑی کا سب کچھ، کلو المسلمی، مسلمان کا سب کچھ، یعنی ایک مسلمان. لیکن اگر یہ ہوگا کلو مسلمن تو ہر کوئی مسلمان، جیسے میں نے آپ کو حدیث سے بھی جو ہے مثال دے دی. اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں جو مضاف استعمال ہوتے ہیں، جیسے عندہ ہے، ذو ہے، غیرہ ہے، دونا ہے، نحو ہے، مثل ہے، تحت ہے. تحت قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا تحت حل انہار، ٹھیک ہے نا، جنات عدن تجری من تحت حل انہار، تحت حل انہار، تو اس کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ ہاں، نہریں بہتی ہیں. تو تحت جو ہے یہ بھی مضاف، فوق اوپر، خلف پیچھے، قدام، ٹھیک ہے نا، قبل، بعد، حیث، امام، مع، بین، ایو، سائر، لدن وغیرہ وغیرہ، یہ بھی جو ہے عربی زبان کے اندر مضاف ہی استعمال ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم نے آگے پڑھنا ہے، لیکن آج آپ نے کلن، بعدن اور اکثرن یہ چیزیں سمجھنی ہے. اور اگر آپ کو قرآن کے اندر یہ ملیں گی تو انشاءاللہ آپ نے ان کا ترجمہ اچھے سے کرنا ہے اور دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے آپ کو آج جو ہے ایک انفارمیشن دی، یہ کلن اور بعدن جو ہے ان کا ترجمہ کیسے ہوگا، کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. آپ یہ سوچیں گے بھائی کہ مرکب اضافی کے اندر ہمارا مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن قرآن میں تو یہ نکرہ آ رہا ہے، تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، تو اب یہاں پر ترجمہ کیسے ہوگا؟ تو اس بات کی آپ نے فکر نہیں کرنی، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی یاد نہیں رکھنا کہ مرکب اضافی کے اندر کے، کا، کی، را، رے، ری کا ترجمہ ہوتا ہے، بس نہیں، اس کے علاوہ بھی ترجمہ ہوگا اور وہ مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ہی ہوگی. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ آگے مزید جو ہے اس کے بارے میں ٹاپکس آئیں گے، آرام سے آپ کو ہر ایک بات جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اس کلاس کے ریلیٹڈ تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ والی کلاس میں آپ کو پھر سے جو ہے سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے. تو مجھے اجازت دیجیے، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جان جا جان سے بھی پیارا ہے، جان جا جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا